میتن فکرہتموہ، تم پسند کرو گے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی پسند کرے گا؟ کبھی نہیں پسند کرتا. لیکن غیبت کے اندر زبان میں اتنا چسکا اور چٹکارا ہے. ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ اجی بات کرنی تو نہیں چاہیے، بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن کر کے وہ ساری غیبت کر دیں. کرنی نہیں چاہیے پتہ ہے، لیکن اب لیکن کے بعد پوری غیبت ہو جائے گی. غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت میمون فرماتے ہیں کہ نہ تو میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، نمبر 1. نمبر 2، اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. 10 بندے بیٹھے ہیں، 11ویں بندے کی بات شروع ہو، میں کہتا ہوں بھائی چپ، بات کرنی ہے تو اپنی 10 کی کرو، جو بندہ ہمارے درمیان ہے ہی نہیں اس کی بات کرنے کا فائدہ. کہا 1 دفعہ روکتا ہوں، 2 دفعہ روکتا ہوں، 3 دفعہ روکتا ہوں. اگر 4تھی دفعہ وہ کرنے لگے تو ان کی مجلس چھوڑ کے اپنے گھر چلا جاتا ہوں. کیا خیال ہے جب ہم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو دوبارہ ہماری موجودگی میں کوئی غیبت کرے گا؟ او یار چپ کرو، کسی کی بات نہ کرو، یہ آ رہے ہیں نا، اگر ہم نے کسی کی بات کی یار اچھے بھلے ناراض ہو کے چلے جائیں گے، مجلس چھوڑ جائیں گے. یہ غیبت سے بچنے کا طریقہ. نہ کرو، نہ کرنے دو، اور اگر باز نہ آئے تو پھر اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ. کیوں؟ جو زبان سے نکلتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، ہم تو اس کو نکال کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں اس تمام چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں غیبت مومن کے دین کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح بیماری انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے. لوگوں کی غیبت کرنے والا اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بعض سلف میں سے علماء کہتے ہیں جب کسی کو دیکھو اپنے عیبوں کو بھول کر وہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مشغول ہو جاؤ تو پھر سمجھ لو چند ہی دن کے بعد یہ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اب آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے ساری باتوں سے روک دیا، اب ہم کریں کیا؟ آخر وقت تو پاس کرنا ہے، سفر ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، جمعرات کو اکٹھے ہوئے، کچہری ہوئی، اب کریں کیا؟ تو اپنے ان وقتوں کو قیمتی ترین کام میں گزارو اللہ کے ذکر کے اندر. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. بجائے گپے مارنے کے ہم استغفار کریں. سوچئے جو غیبتیں کرتے ہیں مجلسوں میں، کبھی اس نے اللہ سے استغفار بھی کیا؟ اس کی بجائے کرنے کا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. جو اس کو 1 مرتبہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں 1 کھجور لگا دی جاتی ہے. 2-3 سیکنڈ میں اللہ کی جنت میں آپ کے لیے کھجور لگ جاتی ہے. اور جو 100 دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. تو اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں وقت گزاریے، ذکر اور اذکار میں وقت گزاریے. کسی بھائی کی بری بات اچھی بات ہے خیر کے ساتھ اس کا ذکر کیجئے، اور جب بری بات سے اس کا ذکر کریں تو اس کے اوپر پردہ ڈالو. آج میں اور آپ اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ میرے اور آپ کے عیب کو پوری کائنات کے سامنے بیان کرنے کی بجائے اس پر پردہ ڈال دے. اللہ تو ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے، اللہ تو ہماری خطاؤں پہ پردے ڈال دے، اللہ تو ہماری سیاہ کاریوں پہ پردے ڈال دے. اللہ ہمیں زندہ رکھ اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو، ہمیں موت دے تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا غلط ہے؟ اس موضوع پہ کوئی روایت ہے تو پیش کیجیے. میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہوئے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینے سے منع فرمایا. لگتا ہے کسی پیٹو مولوی کی بات ہے، کیونکہ سلام کا جواب دینے کے لیے کھانے سے ہاتھ روکنا پڑے گا، 2 لقمے ہار جاؤ گے سامنے والے سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کھانا تو بہت چھوٹی بات ہے. اب نماز کی حالت میں ہو اور کوئی آ کر باہر سے السلام علیکم کہے تو کیا حکم ہے؟ اشارے سے جواب دے دو. جب نماز کے اندر جواب دے سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں دے سکتے؟ ٹھیک ہے، ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، واللہ اعلم. روح کیا ہے؟ قرآن حکیم کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھیں گے تو بتا دیجئے روح امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے. اور ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے کہ جتنا اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اس کو مان لیتے ہیں، اس کو کوریدنا ہمارے ذمے. ہم نے کوریدنا نہیں ہے. جتنا قرآن و حدیث میں آ گیا روح اللہ کا حکم. دیکھو اب یہی جسم ہے نا،
اب یہ اللہ کا حکم ہے، روح، میرے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، زبان بھی ہل رہی ہے، آنکھیں بھی ہل رہی ہیں، پورا جسم حرکت کر رہا ہے، اور اس میں سے جب روح نکل جاتی ہے یہی جسم ہوتا ہے، یہی ہاتھ، یہی آنکھیں، یہی کان، اور پھر وہ ٹس سے مس بھی استنجا کرا دو تو ہو جائے گا خود بخود، خود بخود۔ کچھ لوگ ہیں جن کا خود بھی خود ہو جاتا ہے، ہاں ہاں، کچھ ہیں جن کا خود بخود ہو جاتا ہے۔ مولانا زکریا صاحب فضائل اعمال کے اندر ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لیٹے ہوئے تھے، تختے پہ لٹایا ہوا تھا ان کو نہلانے کے لیے، نہلایا، دولایا، کفنایا، جب قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی، انگوٹھا پکڑ لیا۔ استنجا کرواتے ہوئے نہ آنکھیں کھولی نہ انگوٹھا پکڑا، قبر میں اتار کے پھر آنکھیں بھی کھول لی، انگوٹھا پکڑ لیا، کہا صاحب مجھے چھوڑ دو، مجھے پتا ہے آپ مرے نہیں ہو، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کیا ہے۔ تو دوسرے معنوں میں ڈرامہ کر رہے تھے نا، مرے نہیں تو ڈرامہ کر رہے تھے۔ اگر جو قبر میں لیٹ کے انگوٹھا پکڑ سکتا ہے، وہ شرمگاہ پہ جب ہاتھ چار بندوں کا لگ رہا تھا اس وقت خود استنجا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ روح نکل جائے تو یہ جسم ڈیڈ باڈی ہے۔ یہ روح کیا ہے مجھے اور آپ کو علم نہیں دیا گیا، اتنا علم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے بس۔ قربانی کا گوشت ہندو کو دے سکتے ہیں یا نہیں، میرا علم میں نہیں ہے، واللہ